الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ويريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. گزشتہ روز ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں کھانے کے بارے میں تھا، حلال اور طیب اور شکار کے بارے میں تھا، اور پھر جو طعام الذین اوتوا الکتاب غیر جو مسلم ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، اہل کتاب جو ہیں، ان کے کھانے کے بارے میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تم اہل کتاب کی خواتین سے محسنات، جو کہ محسنات ہوں، جو پاک و پاکیزہ خواتین ان کے گھروں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم آشنائیاں چھپ کے نہ کرو، بلکہ مہذب طریقے سے سنت کے مطابق ان کو حصار نکاح میں لاؤ اور ان کی اپنی محافظت کرو۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارک تلاوت کی ہے، اس کے آخر میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کافر عورت گھر میں موجود ہوتی ہے، جو کہ بھلے اہل کتاب میں سے ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، آمن الرسول بما انزل علیہ وما انزل من قبل، کہ جو ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، جو پہلے نازل ہوا تو اس پہ بھی ایمان لائے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لائے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ کہو کہ ہم تمام رسولوں پہ ایمان ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہمارے سارے رسول جو برحق ہیں، اللہ کی طرف سے سارے رسول اللہ نے بھیجے تھے، لیکن ان کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ فرق تھا کہ وہ اپنی ایک مخصوص قوم، مخصوص علاقے، مخصوص اوقات کے لیے آئے، اور اس وقت کے مطابق ان کی رسالت کرتی رہی ہے، جیسے ہی وہ دنیا میں رسول ہوئے ان کی رسالت ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ
ان کے درجات ان کو مقام محمود عطا فرمائے، ان کی رسالت قیامت تک ہے، اور یہ کتاب جو ہے قیامت تک اس کے اندر کوئی اعراب تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ یہ خاتم النبیین کا بھی قصہ ہے کہ جہاں رسول کی رسالت بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں دعوت نہ پہنچی گئی، کہ ایک رسول کی دعوت وہاں تک نہیں پہنچی، اس لیے اب رسالت کی دوسری کی ضرورت ہے، یا کہ وہ دعوت جو نامکمل تھی اب مکمل ہو گئی۔ اب یہ کتاب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل فرمائی گئی، یہ مکمل کتاب ہے، اور یہ دعوت ہر جگہ پہنچی، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، ہر جگہ پہنچی۔ کوئی آدمی اس کے بارے میں قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرے پاس یہ دعوت نہیں پہنچی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنی لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ تو مجمع سے آواز آئی، بلا، بے شک آپ نے یہ کر دیا۔ آپ نے شہادت کی انگلی کھڑی کی اور کہا پروردگار گواہ رہنا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین ان کو پہنچا دیا۔ اس لیے امت کے ہر فرد کے اوپر اب یہ فرض ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچائے، اور کھانے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کسی اور وقت سے زیادہ، یہ سب سے زیادہ بڑا فرض ہے کہ اس دین کی اقامت کے لیے آدمی روزانہ کوئی نہ کوئی 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ضرور اس کے بارے میں سوچے اور محنت اور مشقت کرے، اور اس دین کو دنیا دوسرے تک پہنچائے، تاکہ کل کو کوئی اگر ہمسایہ کھڑا ہو گیا، اگر کوئی پڑوسی یا بازار کا ساتھی یا کوئی آنے ملنے دوست والا قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا کہے گا یہ محمد امین صاحب ہیں جی، یہ میرے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی، تو پکڑا جائے گا۔ کل مسئول کل رائی، ہر آدمی سے جواب سوال ہوگا اور ہر آدمی جواب دے گا، اور ہر امت کا ہر آدمی اس چیز کا مکلف ہے کہ اس دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جستجو، جدوجہد اور کوشش کرے، تب وہ فارغ ہوگا، ادروائز اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ آگے اس کا پورا ایک تفصیلی ایک آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ پہلے جو اجازتیں دی، سارا کچھ کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، کافر بیوی کر لی ہے، اہل کتاب میں سے کسی کے سے شادی کر لی، جیسے اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں باہر بیرون ملک یورپ کے اندر رہتے ہیں تو وہ شادیاں کرتے ہیں، پھر اپنے ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ، جس نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا، ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیا، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی برباد ہوگا، وہ قیامت کے دن دیوالیہ ہوگا، اور وہ آخرت میں بہت بڑے خسارے میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی جناب سے، اپنی شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے، اور یہ نفس کی جو ناجائز خواہشات ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر آگے یہ تیمم کے اور غسل کے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیلات فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرفق، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ منہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کولی کرنا بھی، کولی ناک میں پانی ڈال اور کولی کرنا، یہ بھی منہ دھونے کے اندر شامل ہے۔ ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، سروں کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی، کان بھی سر کا حصہ ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی مسح کرو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، پاؤں یہاں تک، پاؤں جو ہے یہ جو پنجابی میں جس کو گٹا کہتے ہیں، اس سے اوپر تک دھو، اور پھر انگلیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلال کیا کرو تاکہ انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ہاں، اگر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، مطلب پلیت ہو، کسی مطلب کہ ایسا معاملہ ہے، تو پھر تم پاک ہو جاؤ، نہا لو، غسل کر لو۔ وَإِن تُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر مریض ہو یا سفر سے آئے ہو
او جاہد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر یہ ساری صورتحال جو ہے، سفر سے آئے ہو، مریض ہو، اور ہمارے پاس جو ہے پانی میسر نہیں ہے، یا اپنی خواتین کے ساتھ آپ نے مس کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی میسر نہیں ہے، فتیمموا، تیمم کے معنی قصد کرنا۔ تو بعض جو ائمہ ہیں انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ مٹی کے اوپر، پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اپنے منہ پہ لگائیں، پھر کونیوں تک پھریں، ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ لگا کے منہ پہ لگائیں، پھر کونیوں تک پھریں، پھر مسح سارا کریں، اور پھر امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی اس چیز کے قائل ہیں کہ 3 دفعہ کریں، لیکن امام حنبل اور امام مالک جو ہیں وہ 1 دفعہ کے قائل ہیں، اور جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ 1 دفعہ کے قائل ہیں۔ اس لیے یہ کوئی اختلافی بات نہیں، جو بھی جس طرح بھی عمل کرتا ہے وہ صحابہ کی تقلید کرتا ہے، اور جس نے صحابہ کی تقلید کی ہے وہ سیدھے راستے پہ۔ وَجَاءَكُم مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ۔ اب لوگ بات جو ہمارے عقلیت پسند لوگ ہیں آج کل کے، کہ یہ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے کیسے، یہ آج کل تو بڑا جدید زمانہ ہے، اور جب بیمار ہو وہی چیزیں ایسی میسر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں احساس طہارت تمہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کبھی آپ کو یہ موقع ملے، کبھی ایسا خدا نہ خواستہ معاملہ آئے، آپ تیمم کریں، محسوس کریں گے کہ آپ پاک، کہ اللہ تمہاری روح کے ساتھ ساتھ تمہاری فکر کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے جسم کی پاکیزگی کے علاوہ تمہارے روح کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے۔ یہ احساس سال ہا سال اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، کہ اس کی جو حاجت ہے وہ آپ کو نہیں ہوگی کہ آپ نے غسل نہیں کیا، آپ نے پانی سے وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ وضو کے قابل نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ زخمی ہیں، آپ کا سر ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ زندگی کو تم پہ تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی، جس طرح پاکیزگی نفس ایک نعمت ہے، اسی طرح پاکیزگی جسم بھی ایک نعمت ہے، اور انسان پر اللہ کی نعمت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب کہ نفس اور جسم دونوں طہارت اور پاکیزگی کے احساس سے لبریز ہو، جسم بھی پاک ہو اور روح بھی، انسان کا نفس جو ہے وہ بھی پاکی محسوس کرے۔ یہ ایک لطیف سا احساس ہے جو کہ انسان جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو پورا یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے اوپر اس کی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی جو ایک مسلمانوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یہ سورہ نساء میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد ہم سے لیا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ پیچھے جائیں گے تو پھر وہ لمبی 30 منٹ کا آپ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو 20 منٹ میں وہی گزر جائے گے، لیکن تھوڑا تھوڑا اگر آپ نے مائنڈ کریں گے، آگے بھی یہ کہتے ہیں آیت آ رہی ہے سملر، جیسے وہاں آئی تھی ویسے ہی یہاں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ سچائی کے علم بردار بنو، یہ نہیں کہ سچے بنو، سچائی کا جھنڈا لے کر، سچائی کا جھنڈا لے کر جو ہے انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھو اور دنیا کے اوپر انصاف کو قائم کرو۔ وہاں بھی یہی فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کا علم بردار بنو، اور انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ لے کے اٹھو۔ یہ نہیں کہ انصاف کرو، بلکہ انصاف کا جھنڈا ہاتھوں میں تمہارے جھنڈا ہو، انصاف کا، ہم انصاف والی قوم ہے، ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تو کافی مثالیں دے دی گئی تھی، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ تھا
کہ آپ کی زرہ جو ہے چوری ہو گئی اور بیٹی نے چوری کی تھی، عدالت کے اندر مقدمہ چلا گیا قاضی شریع کے پاس، تو آپ کو اس قاضی نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، تو آپ نے کہا کہ میں حسن اور حسین کو گواہ پیش کروں۔ قاضی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، یہ فرمان پر حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لیکن باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں، کوئی اور گواہ پیش کرو۔ تو کوئی گواہ اور نہیں تھا، اس لیے قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ادھر فیصلہ سنا، ادھر یہودی نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ انصاف کی ایک کیفیت، یہ انصاف تھا کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی، آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، آپ کی ایک چادر سے آپ کا نہ کرتا بن سکتا تھا نہ قیامت بن سکتی تھی، یہ آپ کا کرتا اور قیامت کیسے بن گئی، اس کی وضاحت کی جائے۔ آج کل کا کوئی مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کوئی ایس ایچ او ہی ہوتا تو پکڑ کے نیچے لٹا لیتا اور یوریا مارتا۔ آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر اٹھے اور آپ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے والد صاحب کا قد بھی بڑا ہے اور جسم بھی ذرا اچھا ہے، ان کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، ایک چادر سے ان کا کرتا اور چادر قیامت نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جیسے سعید بن عامر جو تھے وہ کوفے کے گورنر تھے اور شکایت ہو گئی کہ یہ ایک دن بیٹھے عدالت میں دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، غشی پڑ جاتی، دفتر میں لیٹ آتے ہیں، ایک ہفتے میں چھٹی کرتے ہیں، رات کو ان کو کوئی بلائے تو کوئی جواب نہیں دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، چنانچہ آپ کوفے گئے شکایت سننے کے لیے، وہاں جا کے عدالت لگائی گئی اور پھر لوگوں کو شکایت کرنے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ راز کی باتیں تھیں، لیکن کیونکہ شکایت ہے تو مجھے صفائی کہاں تھی۔ دفتر میں لیٹ اس کے لیے اسی آتا ہوں کہ میری بیگم جو ہے وہ بیمار ہے، میں آٹا گوندھتا ہوں، خمیر بنتا ہے، روٹی پکاتا ہوں، آپ کھاتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، تو پھر میں دفتر میں آتا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہیں میں ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہوں، حضور میرے پاس یہی ایک کپڑوں کا جوڑا ہے، اس کو میں ہفتہ بھر پہنتا ہوں اور ہفتے کے بعد ایک دن اس کو دھو کے سکھاتا ہوں، اس لیے میں چھٹی کرتا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے غشی پڑ جاتی ہے، حضور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خبیب بن رت کا ساتھ اور میرے سامنے ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے پسینے، ان کے خون، ان کی چربی سے وہ انگارے بجھتے تھے تو پھر ان کو اٹھایا جاتا تھا۔ تو وہ کرب کی کیفیت اور اس سرور سامنے جو اس وقت تمہارے پاس ہے، یہ سب نے جب نظر آتا ہے تو مجھے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ یہ میری کہانی ہے، اس لیے میں استعفیٰ دیتا ہوں اور میں آج سے واپس۔ یہ انصاف کی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ دشمن بھی ہو، کسی وقت اس نے جو مرضی آپ سے کیا ہو، دشمنی ہو، قتل و غارت ہوئی ہو، لیکن جب انصاف کا معاملہ آئے گا تو وہ دشمنی پیچھے ہوگی، انصاف پہلے کرنا پڑے گا۔ انصاف کے علاوہ تم مسلمان جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ انصاف ہوگا اقرب للتقوی، جو کہ اللہ کے خوف کے، پاکیزگی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے امت محمدیہ کی یہ شان ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمران ان آیات مبارکہ سے آگاہ ہوتے تو آج ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے، دوسری عدالت میں کیس چلے جاتا ہے، دوسری عدالت فیصلہ کرتی ہے، تیسری عدالت میں کیس چلے جاتا ہے، تیسری عدالت فیصلہ کرتی ہے، پھر انٹر کورٹ اپیل ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی انسان اس جو مقدمے بازی کے چکر میں مر جاتا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں، اور 60 سال سے آج تک مقدمے سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں اور ان کے فیصلے جو ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا، چلو دوسری عدالت، کوئی اسلام کا قانون نافذ ہو تو پتہ چل جائے۔ یہاں کئی لوگ ایسے جج بھی گزرے ہیں، ہمارے یہاں ایک سیشن جج تھے شبیر حسین چٹھا صاحب، ان کے پاس تو اگر قتل کا مقدمہ آتا تھا تو وہ بیس بدل کے اس علاقے میں چلے جاتے،
اس علاقے کی مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار ہفتے نمازیں پڑھتے تھے اور لوگوں سے حقائق معلوم کرتے رہتے. جب ان کو حقائق معلوم ہو جاتے تھے اور چاہے جتنی مرضی دعائیں ادھر ادھر کی ہوتی تھی، وہ فیصلہ حق کے مطابق کر دیتے تھے اور کہتے تھے میں اللہ کو جواب دینا ہے. اور اس کی عدالت میں یہ لکھا ہوا تھا، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سر کے اوپر لکھ کے لگایا، لیکن پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے. اللہ سے دعا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے ان اللہ کبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ ہر چیز سے، ہر چیز اللہ جہاں بیٹھے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے، ہمارا اخلاص ہے یا نہیں ہے، ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کو. اگر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو یقیناً ہمیں ہدایت نہیں ملے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ساتھ ہوتا. اللہ جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، فرماتے ہیں کہ جو اس کے دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ آگاہ. اس لیے میرے عزیزو کوشش کرو، سچوں کا ساتھ، سچی باتیں کرو اور کوشش کرو اس دین کو، زمین کو برنافت کرنے والی جو قوتیں ہیں، جو دینی قوتیں ہیں، ان کا ساتھ دو اور ان کی بھی اصلاح کرو. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ اس پڑھنے میں برکت عطا فرما. اللہ جی اس مجلس کو وسعت عطا فرما. ہمارے دل میں اللہ اپنا خوف عطا فرما. اے اللہ اس سینوں میں کشادگی عطا فرما. اللہ ایمان کو استقامت عطا فرما اور ایمان والی اور یقین والی زندگی عطا فرما. آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا، بیماروں کو شفا عطا فرما، فوج حکمران کو بخش دے. اللہ حلال میں وسعت عطا فرما دے، اولادوں کو صالح کر دے. اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اپنے کو عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وسلم.